ایک اور سوال ہے، نعت اور قوالی کے بارے میں بتائیں، اسلام میں اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا ہے؟ کیونکہ لوگ سنتے ہیں، نعتیں اور پڑھتے ہیں۔ نعت اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ پہلے نعت پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو نعت پڑھنے والے ہیں، یہ ایک صحابی کا ریفرنس دیتے ہیں۔ صحابی کا نام تھا انس بن ثابت، شاید ان کا نام تھا۔ نعت خاں کا نام تھا، سوری، حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت ایک صحابی تھے، ان کا ریفرنس دیتے ہیں۔ یہ حسان بن ثابت کون تھے؟ یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، مخالف تھے۔ یہ بیسیکلی شاعر تھے۔ عربوں میں شاعری بہت کامن تھی۔ عرب کسی کی تعریف میں بھی شعر پڑھتے تھے جس کو مدح کہتے تھے، اور اس کے مخالف میں بھی پڑھتے تھے جس کو حجب کہتے تھے، حجب۔ تو ان کا ریفرنس دیتے ہیں نعت پڑھنے والے، کسی اور کا نام نہیں دیتے یہ نعت خاں۔ موجی حسان بن ثابت پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا نام نہیں کہ انہوں نے کبھی یہ نعت پڑھی ہو، حضرت عمر کا نام نہیں، حضرت خالد بن ولید کا نام نہیں، کسی جید صحابی کا نام نہیں۔ یہ ان نون سے شخص تھے، ایک صحابی جو کہ پہلے دین کے مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب پڑھتے تھے، یعنی بہت برے شعر کہتے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے ایک دن اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، میں پرانی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں، اب میں آپ کی تعریف میں شعر لکھ کے لایا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاریخی بات ہے، تو انہوں نے پہلے اجازت دی، پھر کہا وہ زدر کی تھی انہوں نے، تو اپنا وہ گلٹی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک۔ وہ ایک آدھ دفعہ ہوا، اچھا ایک بار۔ اب نعت میں کیا آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اوکے۔ اب یہ جو آج کل کی نعتیں ہیں، اس میں سے شرکیہ پن ہے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرنا، تفریق نہیں کرنی۔ اسلام یہ قرآن یہ کہتا ہے، 2-3 دفعہ قرآن میں آیا کہ تم نے نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن سارے نبی تیرے، مطلب عجیب عجیب شرکیہ چیزیں بھی، گانے کی شکل میں بھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ ان اللہ ملائکتہ ویصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ، بے شک اللہ اور وہ ملائکتہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، مومنوں، تم بھی یہ کام کیا کرو، آپ پہ درود بھیجا کرو۔ ویری کلیئر۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھو، درود و سلام۔ یصلون علی النبی، یصلون عربی کا لفظ ہے، درود شاید اردو کا لفظ ہے، درود پڑھا کرو۔ تو اس سے تو خوبصورت بات ہی نہیں۔ ہم نے نماز میں بھی درود پڑھنا ہے، ہم نے آگے پیچھے بھی پڑھنا ہے، تسبیح کرنی ہے، تو پھر یہ نعت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آئی کہاں سے؟ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ جو پروفیشنلی سنگر ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی مقصود ہوتی ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ پھر یہ عجیب عجیب شعر مطلب وہ پڑھتے ہیں۔ کئی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہ کو بھی نعوذ باللہ ذلیل کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے نیچے کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوستو پروفیشن ہے۔ میں نے سنا کہ اب وہ باقی سنگروں کی طرح جو گانے گونے گاتے ہیں ان کی طرح یہ لاکھوں لوگ لیتے ہیں، بڑے وہ کپڑے پہن کے رنگ برنگے اور پگڑیاں اور وہ لمبے لمبے جبے پہن کے وہ آتے ہیں، بڑی سونی سی داڑھی رکھ کے۔ تو اس طرح کر کے نا، یہ صرف پیسے کمانے کے لیے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے
ریلیجس انٹرٹینمنٹ میں کہتا ہوں اس کو، مذہبی انٹرٹینمنٹ ہے، اور لوگ سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں اور وہ لاکھوں روپیہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام، ان کا مقصد بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تعریف کرنا نہیں ہوتا۔ اب اگلا پوچھا قوالی، یہ قوالی دوستو دین میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں یہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں، کیونکہ طواف وہ مسلمانوں سے پہلے ہی ہوتا تھا، اسلام آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا، تو یہ ان کا جو حج ہے یا طواف ہے وہ حرم میں سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے مذہب کے اندر تالی بجانے کو بہت ناپسندیدہ کہا، سیٹی اور تالی بجانا۔ اب میرے علم کے مطابق یہ صرف بر صغیر میں ہے، بر صغیر مینز انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ۔ یہ شروع کرنے والے امیر خسرو تھے، وہ ایک شاعر تھے بیسیکلی، اور ایک جس کو کہہ رہا ہے کلچرل شاعر تھے، اور اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ ولی اللہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے یہ شروع کرائی بر صغیر میں، دہلی میں۔ کیوں شروع کرائی؟ انہوں نے دیکھا کہ جو ہندو لوگ ہیں یہ اپنے مندروں میں بھجن جب گاتے ہیں تو یہ اس طرح گاتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ جو بھجن گاتے ہیں نا، بھجن یہ ان کا مذہبی گیت ہوتے ہیں بھجن ہندوؤں کے، یہ میں نے خود بھی انڈیا میں جا کے مندروں میں ہی دیکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو چونکہ یہ پسند ہے تالی بجانا، میوزک بجانا، تو انہوں نے یہ رواج شروع کیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ بھجن کی بجائے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا بیچ میں ڈال دیا۔ اب اسی پیٹرن پہ جس طرح مندر میں ایک ہندو وہ میوزک کے اوپر وہ بھجن گا رہا ہے اور باقی ایسے ایسے تالی بجا رہے ہیں، بالکل یہی پیٹرن انہوں نے شروع کر دیا، ان کے بقول ہندوؤں کو راغب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے دین کی طرف۔ تو اب یہ جو ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا بہت عجیب سا تھا، فنی سا تھا۔ یعنی ان صاحب نے، امیر خسرو صاحب نے تحقیق نہیں کی کہ بھئی قرآن کی روح سے تو میں غلط نہیں ہے کام شروع کر رہا، یہ جو حرکتیں میں کر رہا ہوں، یہ جو حرکت یہ شروع کی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ قوالی کرنے والوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کی ٹوپیاں، ان کے پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر وہ گندا سا منہ بنا کے پان کھا رہے ہوتے ہیں، I'm sorry، وہ پان سے منہ ڈال ہوتا ہے، اور یہ صرف پروفیشنل لوگ ہیں۔ اور یہ خاندان کے خاندان ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں پروفیشنلی اور لاکھوں روپیہ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک فرقہ ہے، ان کو بریلوی اس کو کہتے ہیں، ان میں یہ بہت رواج ہے، وہ بہت شوق سے نعتیں قوالیاں سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو دین کی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قوالی کرائی؟ صحابہ نے کبھی قوالی مسجد نبی میں کی؟ اچھا ایک اور مزداری کی بات، یہ مسجد میں نہیں کرتے قوالی، نعت پڑھتے ہیں، قوالی مسجد میں نہیں کرتے کیونکہ موسیقی ہوتی ہے نا۔ قوالی یہ کسی مزار پہ کرتے ہیں یا کسی پرائیویٹ محفل میں کریں گے، مسجد میں نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے جائز ہوگی؟ یہ تو ایک بہت بڑی ایک بدعت اور بہت بری میرے خیال میں چیز ہے۔ اور پھر اس میں اتنا مبالغہ آرائی اور جھوٹ اور شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، پیرا تو دیتا پتہ نہیں بیٹا بچہ دیتا، یہ وہ شرک۔ تو دوستوں میرا خیال ہے جواب مل گیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔